بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے آپ حضرات کے یہ بات علم میں ہوگی کہ آج کا ہمارا موضوع وقت کے حوالے سے ہے کہ وقت ہزار نعمت ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر وقت کی بڑی قدر و اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر سورۃ الحدید میں جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کا ہمیں سمجھایا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر وقت کی کیا قدر و منزلت ہے، وقت کی کیا اہمیت ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ امر کن فیکون کا مالک و خالق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک امر کن سے زمین و آسمان کو پیدا فرما سکتا تھا، لیکن اس خالق کائنات نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ مفسرین کرام اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے، اور حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو علماء نے، مفسرین کرام نے اس بات کے اوپر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت کاملہ تھی کہ زمین و آسمانوں کی پیدائش میں 6 دن لگائے۔ تو مفسرین کرام نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ تاکہ بندوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو یہ تعلیم مل جائے کہ ہر کام وہ اپنے وقت مقررہ پہ کیا کریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو زمین و آسمان کو ایک امر کن کر کے کیا ہے پیدا فرما سکتا تھا، لیکن اس میں تعلیم عبادگان کے لیے، تعلیم بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کی پیدائش میں 6 دن کیا ہے وہ مقرر فرمائے، معین فرمائے۔ اس آیت مبارکہ سے انسان کی زندگی کے اندر جو وقت کی اہمیت ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر ہم جب غور کرتے ہیں قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر، قرآن کریم نے نماز جیسی اہم عبادت جس کا ذکر تقریباً سب اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ فرمایا، تاکید فرمائی جس عمل میں، اس نماز کی باری جب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین کے اوپر وقت معینہ پر، وقت مقررہ پر کیا ہے فرض کی گئی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت کاملہ نے اپنی نماز جیسی عبادت کو بھی کیا ہے وقت معینہ، وقت مقررہ کے اوپر فرض فرمایا ہوا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر وقت کی قدر و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے فرامین سے اس امت کی رہنمائی فرمائی، کیونکہ انسان کی زندگی کے اندر، انسان کی زندگی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور انسان کی ہر سانس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت شمار کرو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت شمار کرو، کیونکہ جب جوانی ایک مرتبہ گزر جاتی ہے، یعنی وقت گزر جاتا ہے جوانی کا، دوبارہ پلٹ کے واپس نہیں آتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت شمار کرنا چاہیے،
چونکہ انسان جو صحت کے وقت میں، صحت کے زمانے کے اندر جو عبادات اور جو ریاضتیں کرتا ہے وہ بیماری کے عالم میں نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ صحت کو کیا ہے غنیمت شمار کرے بیماری سے قبل۔ اسی طرح فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، جب انسان کے پاس اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہو تو وہ محتاجی سے پہلے اس غنا کو کیا ہے وہ غنیمت شمار کرے۔ اور اسی طرح فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، یہ جو فراغت ہوتی ہے انسان کے پاس، یعنی مشغولیت سے پہلے فراغت ہوتی ہے انسان کے پاس، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت شمار کرو۔ اور اسی طرح فرمایا وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی حیات کو اپنی موت سے پہلے، مرنے سے پہلے کیا ہے غنیمت شمار کرو۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی آپ نظر کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کیا ہے غنیمت شمار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح وقت کی اہمیت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کی خاطر سمجھاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو اس دن کا کام ہے تو اس کو کل پہ نہیں رکھنا چاہیے، یعنی آج کا کام، جس طرح ہمارے اردو کے اندر ضرب المثل ہے، ضرب الامثال کہیں، ضرب المثل کہیں کہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ کل پھر کوئی اور کام ہوگا۔ اور اسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، جب انسان صحت کے زمانے میں ہوتا ہے تو اپنی بیماری سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے غنیمت شمار کرنا چاہیے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اسی طرح موت سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو حیات عطا فرمائی ہے، یہ زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے غنیمت شمار کرنا چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح یہ جو وقت آج جس کو ہم خاطر میں نہیں لاتے اور جس کو ہم شمار میں بھی نہیں لاتے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انسان سے سوال کرے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے انسان سے میدان حشر میں، میدان قیامت میں جب تک یہ 4 سوال نہیں ہوں گے، انسان اپنا ایک قدم بھی میدان حشر میں آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے لا تزول قدما ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5۔ اس حدیث پاک کے اندر 5 چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ فرمائے انسان اس وقت تک اپنا قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس سے سوال نہ کرے۔ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال ہی عمر کے بارے میں کیا جائے گا۔ وقت جو ہے یہ عمر، یہ وقت ہی سے بنتی ہے۔ عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کن کاموں کے اندر اپنی عمر کو گزارا، یعنی اپنا وقت کس کاموں کے اندر گزارا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کو کس کاموں کے اندر گزارا۔ تو یہ چاہے بچپنا ہو یا جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، یہ سب کیا ہے وقت ہی سے بنتا ہے، کیونکہ انسان دن اور رات میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ سیکنڈ ہوتا ہے، منٹ ہوتا ہے، گھنٹہ ہوتا ہے، پھر ہفتہ ہوتا ہے، پھر مہینہ ہوتا ہے، پھر سال ہوتا ہے، اسی طرح کیا ہے انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وقت کو غنیمت شمار کریں۔ وقت کی ایک قدر و اہمیت انسان کی زندگی کے اندر، ہمارا ایک ایک لمحہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مفہوم جو ہے، میں نے ایک برف فروش جو تھا، جو برف بیچنے والا تھا، اس سے میں نے اس کا کیا ہے مفہوم سمجھا۔ کسی نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، اور آپ جانتے ہوں گے، آپ طالب علم ہیں، اساتذہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آپ جانتے ہوں گے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اپنے دور کے اپنے وقت کے علم کلام کے امام بھی ہے، امام منطق بھی ہیں، امام فلسفہ ہیں، علم کلام کے امام ہیں، حتیٰ کہ آپ تفسیر کے بھی بڑے امام ہو کر گزرے ہیں۔ آپ نے شہرہ آفاق تفسیر کبیر، تفسیر رازی کے نام سے کیا ہے 30 جلدوں کے اوپر مجلد کیا ہے تفسیر کبیر کے نام سے تفسیر لکھی۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں نے اس اللہ کے فرمان کا مطلب جو ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا جو مفہوم سمجھا وہ ایک برف بیچنے والے سے سمجھا۔ کسی نے آپ سے سوال کیا اس اللہ کے فرمان کا مطلب آپ نے برف فروش سے کیسے مفہوم سمجھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ برف بیچنے والا جب اپنے ٹھیلے کے اوپر کھڑا ہوا تھا تو وہ صدائیں دے رہا تھا، پکار رہا تھا، آوازیں لگا رہا تھا کہ اس شخص کے اوپر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے، کیونکہ برف کیا ہے اگر کوئی خریدے یا نہ خریدے کیا ہے پگھلتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ آخر میں کیا ہے پانی کا ایک بلبلا یا ایک پانی کا قطرہ رہ جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی لادی ہوتی ہے برف کی، وہ آخر میں کیا بن جاتی ہے پانی کا ایک قطرہ بن جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے انسان کی زندگی، یہ جو انسان سانس اندر لیتا ہے اور باہر کرتا ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے یہ ایک ایسا وقت آئے گا جس کا اللہ کا وعدہ ہے کہ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب موت کا ایک وقت معررہ جب انسان کے پاس آ جائے گا تو ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ اس لیے انسان کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ وقت کے اوپر قدر کرو، وقت کے اوپر قدر کرو، کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ وقت کی انسان کو کیا ہے وقت پہ قدر کرنی چاہیے۔ اور ایسا شخص جس کو اپنے وقت کی قدر و منزلت کا یا وقت کی اہمیت کا حساب نہیں ہوتا یا فکر نہیں ہوتی ہے، ایسا شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی روشنی میں ایسا شخص کیا سمجھا جاتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا ان اللہ یبغض کل جعذر، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کو ناپسند فرماتا ہے جو بدگو ہو، پھر فرمایا جواز سخت مزاج کا ہو، پھر فرمایا سخاب بالاسواق، بازاروں میں ایسے ہی گھومتا پھرتا ہو، یعنی اپنا وقت ضائع کرتا ہو، آوارہ گردی کرتا ہو، بازاروں میں ایسا وقت گزارے جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ فرمایا ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی ناپسند فرماتا ہے۔ اور جب بھی حدیث پاک کی روشنی سے عرض کر رہا ہوں، جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے صبح صبح تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سورج اپنی زبان حال سے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، آج جو تم نے کچھ کرنا ہے کر لو، آج کے بعد میں پلٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جوانی لوٹ کے انسان کے پاس نہیں آتی ہے، جو ایک وقت گزرتا جاتا ہے وہ دوبارہ پلٹ کے واپس نہیں آتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن انسان اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں بھی اگر چلا جائے گا تو آپ جانتے ہیں کہ جنت کے اندر خدا کی ہر نعمت ہوگی، جنت کے اندر افسردگی نہیں ہوگی، جنت کے اندر کوئی پشیمانی نہیں ہوگی، کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے انسان نے اپنی زندگی کے اندر خدا کے ذکر کے علاوہ جو وقت بیہودہ باتوں کے اندر گزارا ہوگا، جنت میں بھی اس لمحات کے اندر ان لمحات کے اندر کیا ہوگی افسوس ہوگا انسان کو۔ حالانکہ جنت کے اندر کیا ہوتا ہے کوئی افسردگی نہیں ہوگی، کوئی پشیمانی نہیں ہوگی، کوئی غم، کوئی فکر، کوئی سوچ وہاں پہ نہیں ہوگی۔ لیکن انسان جنت میں جانے کے بعد بھی ان لمحات کے اوپر کیا کرے گا افسوس کرے گا جو اس نے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے ہوں۔ حالانکہ جنت کے اندر کیا ہوتا ہے کوئی افسردگی وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔